بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل دوم در حروف عاملہ در فعل مضارع و آں بر دو قسم است. دوسری فصل ان حروف عاملہ کے بیان میں ہے جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں، ان حروف کے بیان میں ہے جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں. در فعل مضارع یہ متعلق ہے عاملہ سے، یہ در حروف عاملہ در فعل مضارع ان حروف کے بیان میں ہے جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں. وَآں بر دو قسم است، فعل مضارع میں عمل کرنے والے جو حروف ہیں وہ دو قسم پر ہیں. ایک قسم تو وہ حروف ہیں جو فعل مضارع کو نصب کرتے ہیں، یعنی اگر فعل مضارع پر اگر وہ حروف آ جائے تو فعل مضارع کو نصب دیں گے. مثلا فعل مضارع ہے، مثلا ہم نے کہا یفعلو، تو لام پر پیش ہے نا، کیونکہ کوئی عامل ناصب یا عامل جازم یہاں پر ہے نہیں جو اس کو نصب دے یا اس کو جزم دے. تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ فعل مضارع مرفوع ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہیں پر کچھ حروف ایسے ہیں کہ ان حروف میں سے کوئی حرف اگر اس پر آ جائے فعل مضارع پر تو ایسی صورت میں فعل مضارع منصوب ہو جائے گا. مثال کے طور پر اسی یفعلو پر ہم ان داخل کر دیں اور ہم نے کہا ان یفعلا، ٹھیک ہے. تو ان جو ہے یہ بھی فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. تو اب ہم ان اگر فعل مضارع کے شروع میں لے آئیں گے تو ہم کہیں گے ان یفعلا، یفعلا لام کے زبر کے ساتھ، یہی نصب ہے. ایسی ایک حرف ہے بیٹا لن، جس کو آپ نے میزان میں بھی پڑھا ہے کہ لن فعل مضارع کو نصب دیتا ہے اور تاکید نفی میں تاکید پیدا کرتا ہے، زور پیدا کرتا ہے. جیسے یفعلو ہے، ہم نے اس فعل مضارع پر لن داخل کر دیا اور ہم نے کہا لن یفعلا، ٹھیک ہے. تو ایک تو لفظ میں اس نے یہ عمل کیا کہ فعل مضارع کو جو مرفوع تھا اس کو اس نے منصوب بنا دیا، ٹھیک ہے، لن یفعلا، ٹھیک. اور ساتھ ہی ساتھ معنی میں اس نے یہ عمل کیا کہ جو فعل مضارع مثبت تھا اس کو منفی کے معنی میں کر دیا اور زور پیدا کر دیا نفی میں. اب معنی ہوگا لن یفعلا، وہ ہرگز نہیں کرے گا، اور فعل مستقبل کے معنی میں متعین کر دیا. فعل مضارع میں تو احتمال ہوتا ہے کہ حال کا بھی ترجمہ لگا سکتے ہیں، مستقبل کا بھی ترجمہ لگا سکتے ہیں، لیکن جب لن داخل ہو جائے گا نا تو صرف اور صرف مستقبل میں نفی کا معنی پیدا کرے گا، اور معنی ہوگا لن یفعلا، وہ ہرگز نہیں کرے گا. لن ینصرا، وہ ہرگز مدد نہیں کرے گا. لن انصرا، میں ہرگز مدد نہیں کروں گا. لن تنصرا، تو ہرگز مدد نہیں کرے گا، یہ معنی ہو جائے گا. تو ایک ان اور ایک لن. تو بیٹا بات چل رہی تھی کہ وہ حروف جو کہ فعل مضارع کو نصب کرتے ہیں ان میں سے ایک ان تھا اور ایک لن تھا. تو ان وہ فعل مضارع پر داخل ہو جائے تب بھی نصب کرے گا، اور لن فعل مضارع پر داخل ہو جائے تب بھی نصب کرے گا. تو دو حروف ہم نے ذکر کیے، اور لن کے بارے میں ہم نے یہ بھی بتایا کہ لفظ میں تو وہ نصب کرتا ہے اور معنی میں لن یہ بھی کام کرتا ہے کہ فعل مضارع کو منفی بنا دیتا ہے، اور اس میں جو نفی ہوتی ہے نا اس میں بھی زور اور تاکید پیدا کر دیتا ہے، اور مستقبل کے معنی میں خاص کر دیتا ہے. جیسے لن ینصرا، وہ ہرگز مدد نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، زور پیدا کر دیا. اور تیسرا حرف ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے وہ ہے لفظ کئ. کئ یہ فعل مضارع پر جب آ جاتا ہے تو یہ بھی فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. کئ کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے تاکہ. کیا ہوتا ہے اردو میں ترجمہ؟ تاکہ. جیسے مثال کے طور پر کوئی کہے اسلم تو کہ ادخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں. تو کہ کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ تاکہ. اردو میں ہم نے ایسے ترجمہ کیا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں. تو اب یہاں پر لفظ کہ آیا تو ادخلا فعل مضارع ہے، ادخلو، دخل یدخلو، نصر ینصرو سے اس کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا. ادخلو فعل مضارع تھا، اس پر کہ آ گیا، اور کہ میں نے بتایا تھا کہ کہ جو ہے وہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. تو اب یہاں پر کہ جب فعل مضارع پہ داخل ہوا تو اب ہم ادخلو نہیں پڑھیں گے،
بلکہ کیا پڑھیں گے؟ ادخلا، کئے ادخلا، ٹھیک ہے، نصب آ گیا نا۔ یہ 3 حروف ہم نے ذکر کیے۔ چوتھا حرف لفظ ہے اذن۔ کیا ہے چوتھا حرف؟ اذن۔ اذن یہ کسی کے جواب میں ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ اذن ہمیشہ کسی نہ کسی کے جواب میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ میں آپ کے پاس آؤں گا، تو ہم اردو میں کیا کہیں گے؟ اگر ہم سے کوئی کہے کہ کل میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، کل میں آپ کے پاس آؤں گا، تو ہم اردو اس کے جواب میں کہتے ہیں ارے تب تو ہم آپ کی ضیافت کریں گے، تب تو ہمیں ضیافت کا موقع ملے گا، تب تو ہمیں آپ کی خدمت کا موقع ملے گا۔ تو جو اردو میں لفظ تب تو ہم جو بول رہے ہیں نا، تب تو ہمیں یہ ایسا کرنا ہے، تب ہم ایسا کریں گے، جو اردو میں ہم جو تب بول رہے ہیں، اسی کے لیے عربی میں لفظ اذن آتا ہے۔ تو دیکھیے کسی نے کہا کہ میں آپ کے پاس آؤں گا، میں نے آپ سے کہا میں آپ کو پڑھاؤں گا، تو آپ جواب میں کہیں گے تب تو ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کریں گے، ہے نا۔ تو مثلا میں کہوں گا، اب اسی کو میں عربی میں کہوں تو میں کیا کہوں گا؟ عربی میں کہوں گا انا اقرئکم یا انا اقرئک، میں تمہیں پڑھاؤں گا۔ اب جواب میں آپ کہیں گے اذن اشکرک، اشکرک را پر نصب، اذن اشکرک، تب تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اذن ہمیشہ کسی نہ کسی سوال کے جواب میں ہی استعمال ہوتا ہے، اور اردو میں اس کا ترجمہ آپ نے سمجھ لیا۔ تو یہ 4 حروف ہوئے۔ دیکھو اذن بھی جب فعل مضارع پہ داخل ہوا تو ہم نے اذن اشکرک بولا نا، تو یہاں پر اذن فعل مضارع پہ داخل ہوا، اس نے بھی فعل مضارع کو نصب دیا۔ تو یہ 4 حروف ہم نے بیٹا ایسے ذکر کیے جو حروف فعل مضارع پر اگر داخل ہوتے ہیں تو فعل مضارع کو وہ نصب دے دیتے ہیں۔ تو فصل اول کے اندر انہی حروف کا بیان ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ اب پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں فصل دوم در حروف عاملہ در فعل مضارع۔ فصل دوم ان حروف کے بیان میں ہے جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں، اور فعل مضارع میں عمل کرنے والے حروف فرماتے ہیں وَآں بر تو قسم است، وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں فعل مضارع میں جو عمل کرتے ہیں حروف۔ قسم اول، پہلی قسم حروفی کے فعل مضارع را بنصب کنند، پہلی قسم ان حروف کے بیان میں ہے جو حروف فعل مضارع کو نصب کرتے ہیں، نصب دیتے ہیں۔ یہ کتنے حروف ہیں؟ اور قسم دوم میں وہ حروف، ان حروف کا ذکر ہوگا بیٹا جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فعل مضارع کو نصب کرنے والے حروف کا بیان قسم اول میں ہے۔ وَآں چہار است، یہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں یہ کل 4 حروف ہے۔ 4 حروف کو یاد کر لینا ہے، ان، لن، کئے، اذن، ٹھیک ہے۔ یہ 4 حروف ہیں، ان، لن، کئے، اذن، یہ 4 حروف ہیں۔ ان 4 حروف کو یاد کر لینا ہے، ان کے معنی بھی سمجھ لینا ہے کہ کہاں پر کیسے استعمال ہوتا ہے، کس معنی کے لیے کون سا حرف استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم بتا چکے ہیں ابھی، وہی صاحب کتاب مثالوں سے بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں آ چہار است، یہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں یہ 4 ہیں۔ اول ان، پہلا حرف ان ہے، کیا ہے؟ ان۔ اس ان کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ فعل مضارع کو نصب تو دیتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ فعل مضارع پر جب ان داخل ہو جاتا ہے نا تو اس فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں بھی کر دیتا ہے۔ جیسے میں کہوں نا ان اقوم، اريد ان اقوم، اريد ان اقرئ، میں چاہتا ہوں کہ میں پڑھاؤں۔ اريد ان انوم، میں چاہتا ہوں کہ میں سوؤں، میں سونا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ سب میں نے مثالیں دی، سب میں فعل مضارع پر ان داخل کیا اور فعل مضارع کے آخر میں اس نے نصب کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے بتایا تھا کہ یہ ان مصدریہ کہلاتا ہے۔ ان مصدریہ اسے اسی لیے کہتے ہیں کہ جب یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، اور جب مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے تو اب ہم نے آپ کو بتایا کہ ان انوما، کہ میں سوؤں۔ انوما یہ فعل مضارع ہے، اس کا مصدر کیا ہوگا؟ نام ینوم نومن۔
اب انعنوما میں نے کہا تو ناما ینومو نومن، نوم مصدر ہے اس کا. اب فعل مضارع پہ داخل کیا ان ہم نے، تو ہم نے کہا انعنوما، اور ان فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. تو اب ان اور فعل مضارع دونوں کے ملا کر جو معنی نکلے گا وہ مصدر کا معنی نکلے گا، یعنی نوم کا معنی. تو اب معنی ہوگا ارید النوما. کیا معنی ہوگا؟ ارید انعنوما کا معنی کیا ہوگا؟ ارید النوما، میں سونا چاہتا ہوں، یہ معنی ہو جائے گا. تو انعنوما نوم کے معنی میں ہو گیا. ایسی کوئی کہے ارید ان اقوما، میں چاہتا ہوں کہ میں کھڑا ہوں، تو اب ان اقوما قاما یقومو سے فعل مضارع ہے یہ، قاما یقومو نصر ینصرو سے. اب اس سے ہم مصدر نکالیں تو مصدر نکلے گا قاما یقوم قوما وقیاما. ٹھیک ہے، قوم بھی مصدر آتا ہے، قیام بھی مصدر آتا ہے. اب ہم نے قیام مصدر لے لیا تو اب معنی ہوگا قیام کا معنی کھڑا ہونا. تو ارید ان اقوما کا معنی ہوگا ارید القیامہ. ٹھیک ہے، ارید القیامہ، میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں. ایسی میں نے کہا ارید ان تقوما، میں چاہتا ہوں کہ تو کھڑا ہو. تو تو کھڑا ہو تو اب حاضر کا صیغہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو مصدر جب بنائیں گے تو مصدر میں ایسی ضمیر لے کر آ جائیں گے کہ جو حاضر کا معنی پیدا کرے. لہذا ہم کہیں گے ان تقوما، یہ قیام کے معنی میں ہو گیا، اور تقوما چونکہ حاضر کا صیغہ تھا تو اس میں حاضر کی ضمیر تھی. تو اب ہم اس میں مصدر جب بنائیں گے اس سے تو حاضر کی ضمیر اس میں لگا دیں گے اور کہہ دیں گے اریدو ان تقوما، اس کا معنی ہوگا اریدو قیامک، میں تیرے کھڑا ہونا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تو کھڑا ہو، تیرے کھڑے ہونے کو میں چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پر قیام کا، چونکہ حاضر کا ان تقوما حاضر کا صیغہ تھا، اس لیے قیام کے ساتھ ہم نے ضمیر بھی لگا دی. اب آپ کہیں گے کہ اریدو ان اقوما میں تو آپ نے ضمیر نہیں لگائی تھی. ٹھیک ہے، تو ہم بیٹا وہاں پر چونکہ اریدو پہلے جو صیغہ ہے وہ متکلم کا صیغہ پہلے ہی سے ہے، جب پہلے سے صیغہ ہے تو الگ سے ہمیں ضمیر متکلم کی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم لگانا چاہیں تو ضمیر ہم متکلم کی وہاں پر بھی لگا سکتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں اریدو ان اقوما، میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ارید القیامہ، میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں اریدو قیامی، میں اپنے آپ کو کھڑا، میں اپنے آپ کا قیام چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ضمیر لانے کی وہاں اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ کیونکہ ضمیر بھی متکلم کی لے کر آئیں گے. اور اریدو جو پہلے جو صیغہ ہے، اریدو جو فعل ہے وہ خود متکلم کا ہے، وہ خود ہی بتا رہا ہے کہ یہاں پر اپنے قیام کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. ہاں، اگر بعد میں دوسرا والا صیغہ جو ان کے بعد ہے اگر وہ حاضر کا یا غائب کا صیغہ ہو تو وہاں پر ہم ضمیر لگائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی غائب اور حاضر کا صیغہ نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے. ٹھیک ہے، اس لیے صاحب کتاب دیکھیے ضمیر بھی لگا کر اصل نکال کر دکھائیں گے. فرماتے ہیں اول ان، پہلا حرف ان ہے. جیسے اریدو ان تقوما، تو ان اس نے تقوما کو نصب دے دیا نا فعل مضارع کو، میں چاہتا ہوں کہ تو کھڑا ہو. فرماتے وان با فعل بمعنی مصدر باشد، ان فعل کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پورا ان اور فعل دونوں مل کر قیام مصدر کے معنی میں مصدر نکال لیں گے پورا، یعنی معنی ہوگا ارید قیامک، میں تیرا کھڑا ہونا چاہتا ہوں. تو دیکھو تیرا قیام چاہتا ہوں، تو یہاں پر قیامہ کا ضمیر بھی ساتھ میں لے آئے نا، کیوں؟ اس لیے کہ ان تقوما جو ہے تھا وہ حاضر کا صیغہ تھا. ٹھیک ہے، وہ بدین سبب اورا مصدریہ گوین، چونکہ ان فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دے رہا ہے تو فرماتے ہیں اسی سبب سے اس کو مصدریہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ مصدر کے معنی میں کر دے رہا ہے. دوسرا حرف لن ہے. جیسے لن یخرج زید، زید ہرگز نہیں نکلے گا. تو دیکھو لن نے لفظ میں کیا عمل کیا؟ یخرج فعل مضارع جو تھا اس کے آخر میں نصب دیا، لن یخرج. ٹھیک، کہیں پر بھی فعل مضارع کے ساتھ یہ حروف آئیں بیٹا ہمیشہ نصب پڑھنا. ٹھیک، ہاں جہاں پر نصب پڑھ سکتے 5 صیغوں میں ان میں نصب پڑھنا ہے، اور جو تثنیہ کے صیغے ہیں ان کے آخر سے نون اعرابی گرا دینا ہے. جو جمع مذکر حاضر اور غائب کے صیغے ہیں ان کے آخر سے بھی نون اعرابی گرا دینا ہے. رہا جمع مونس اور جمع مونس غائب و حاضر، تو ان میں تو کوئی عمل نہیں کرتا ہے، وہ تو مبنی ہوتے ہیں دونوں صیغے، تو وہاں پر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں جہاں نون اعرابی آتا ہے وہاں سے یہ حروف فعل مضارع کے آخر میں
وہ نون اعرابی کو بھی گرائیں گے، ٹھیک ہے، اور جن 5 صیغوں میں نون اعرابی وغیرہ نہیں آتا ہے ان 5 صیغوں کے آخر میں نصب کریں گے، جیسے کہ اس سے پہلے فعل مضارع کا اعراب جب پڑھا تھا تو وہاں پر آپ نے سمجھا تھا۔ فرماتے ہیں دوم لن، دوسری قسم ہے، دوسرا حرف ہے لن، جیسے لن یخرج زید، زید ہرگز نہیں نکلے گا۔ میں کہوں گا کہ میں ہرگز نہیں کھاؤں گا، تو اب میں کہوں گا لن آکولا، میں ہرگز نہیں کھاؤں گا، میں ہرگز نہیں بیٹھوں گا، تو بیٹھنے کی ہمیں عربی معلوم ہے، جلسا یجلسو، جلوسن بیٹھنا، ضربہ یضربو سے، تو اب ہم کہیں گے میں ہرگز نہیں بیٹھوں گا، تو میں کہوں گا لن اجلسا، تو ہرگز نہیں پڑھے گا۔ اب پڑھنے کی عربی ہمیں لے کر آنا ہے، تو ہم کہیں گے قرأ یقرأ سے، ٹھیک ہے، یقرأ فعل مضارع ہے، اور چونکہ تو یہ حاضر کا صیغہ ہے، تو اب ہم کہیں گے لن تقرأ، تو ہرگز نہیں پڑھے گا، تو ایک عورت ہرگز نہیں کھائے گی، تو کھانے کی عربی اکلا یا اکلو، کھانا، ٹھیک ہے، اسی سے فعل مضارع بناؤ یا اکلو ہو گیا، اور تو ایک عورت، تو اس کا مطلب واحد مؤنث حاضر کا صیغہ آنا ہے، تو واحد مؤنث حاضر کا صیغہ تاکلینا آتا ہے، اور اس کے آخر میں نون اعرابی ہے تاکلینا، واحد مؤنث حاضر کے آخر میں، تو ہم کیا کہیں گے لن تاکلی، تو ہرگز نہیں کھائے گی، کیوں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون اعرابی جن صیغوں کے آخر میں آتا ہے وہ ان صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو بھی گرا دے گا، تو لن تاکلی، تو آخر سے نون اعرابی بھی گرا دیا، ٹھیک۔ ایسی تثنیہ کا صیغہ لے لو، وہ دونوں ہرگز نہیں جائیں گے، اب جانے کی عربی ہمیں جانے کی عربی تلاش کرنا ہے، ذہب یذہب، فتح یفتح سے، اس کا معنی جانا، تو یذہب وہ جاتا ہے، تو واحد غائب کا صیغہ ہو گیا، اور میں نے کہا تھا وہ دونوں ہرگز نہیں جائیں گے، تو تثنیہ ہے نا، تو ہم نے کہا یذہبانی، اب اس یذہبانی میں تثنیہ کا نون آ گیا، ٹھیک ہے، یہ نون اعرابی ہے، لہذا لن جب ہم لگائیں گے تو آخر کو نصب دینے، جن کلمات میں نصب آ سکتا ہے ان میں نصب دیتے ہیں، ورنہ جن میں تثنیہ کا نون یا جمع کا نون ہے ان کے نون کو گرا دیں گے، نون اعرابی گر جاتا ہے، لہذا کہیں گے لن یذہب، وہ دونوں ہرگز نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، لن یذہب، اب یذہبانی نہیں کہیں گے ہم یہاں پر، ٹھیک ہے، کیونکہ لن اب فعل مضارع کے آخر سے نون اعرابی بھی گرا دے گا۔ تفصیل آپ نے میزان الصرف میں پڑھی ہے، ٹھیک۔ فرماتے ہیں لن، جیسے دوسرا حرف ہے لن، جیسے کہ لن یخرج زید، ہرگز زید نہیں نکلے گا۔ فرماتے ہیں وَلَن برائے تاکید نفی است، لن تاکید نفی کے لیے ہے، لن کس کے لیے ہے؟ تاکید نفی کے لیے۔ تاکید نفی یعنی جو لن تو نفی کر ہی رہا ہے، فعل مضارع کو منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، مثبت کو منفی کے معنی میں، اور اس نفی میں بھی زور پیدا کر دیتا ہے، یہ زور پیدا کرنا ہی تاکید ہے۔ دیکھو بیٹا، ایک ہم کہیں لن یاکلا، وہ نہیں کھائے گا، تو وہ نہیں کھائے گا بغیر زور کے ہے یہ، اور ایک ہم یہ کہیں کہ وہ ہرگز نہیں کھائے گا، تو لفظ ہرگز جو اردو میں بولتے ہیں نا، یہی تو ہے تاکید، ٹھیک ہے۔ اب ہم کہیں وہ نہیں کھائے گا، تو عربی ہم لن کے ذریعے سے نہیں بنائیں گے، ہم کہیں گے لا یاکلو، وہ نہیں کھائے گا، اور ہم زور پیدا کر کے کہ وہ ہرگز نہیں کھائے گا، اس کے لیے ہم کیا لے کر آئیں گے؟ تاکید کے لیے لفظ لن، اور ہم کہیں گے لن یاکلا، وہ ہرگز نہیں کھائے گا، ٹھیک ہے۔ سوم کئے، تیسرا حرف کئے ہے، کئے جو ہے یہ بھی فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کے آخر کو نصب دیتا ہے۔ مثال جیسے اسلمت کی ادخل الجنت، میں اسلام لایا، اسلم یسلم اسلام، اس کا معنی اسلام لانا، اسلمت میں اسلام لایا، کی ادخل الجنت، اب یہاں پر کی آ گیا نا فعل مضارع پر، اب اس کو کی ادخلو نہیں پڑھیں گے ہم، لام پر پیش نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ کی جو ہے وہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، تو اب ہم کیا پڑھیں گے؟ کی ادخل الجنت، تاکہ میں جنت میں داخل ہوں، تو کی ادخلا، لام پر نصب پڑھیں گے، ٹھیک۔ میں نے مدرسے میں داخلہ لیا تاکہ میں پڑھوں، تاکہ میں، جو اردو میں ہم لفظ بول رہے ہیں نا تاکہ،
اسی کی عربی ہوتی ہے کئے. ٹھیک ہے. اب میں نے کہا میں نے مدرسے میں داخلہ لیا، تو داخلہ لینے کی عربی ہمیں تلاش کرنا پہلے. التحق یلتحق التحاقا، اس کا معنی ہوتا ہے داخلہ لینا. میں نے مدرسے میں داخلہ لیا، گزرا ہوا زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے نا، ماضی. تو اس کا مطلب ہم ماضی کا یعنی ماضی مطلق بنائے پہلے، التحق. ٹھیک ہے. اس سے میں نے داخلہ لیا تو متکلم کا صیغہ بنائے. ہم کہیں گے التحقت، میں نے داخلہ لیا کس میں؟ مدرسے میں. تو میں کہوں گا التحقت المدرسۃ، میں نے مدرسے میں داخلہ لیا. ٹھیک. اب آگے کیا ہے؟ تاکہ میں پڑھوں. تو تاکہ کے لیے عربی ہم لے کر آئیں گے کئے. ٹھیک. اب پڑھنے کی عربی لے کر آئیں گے قرأ یقرأ سے. قرأ یقرأ قرأن وقراءۃ، اس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، باب فتح یفتح سے. اب تاکہ میں پڑھوں یہ مضارع ہے نا. اب مضارع ہے تو مضارع بنائیں گے قرأ یقرأ سے. اب یقرأ فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ ہو گیا، اور یہاں پر ہے میں پڑھوں تو متکلم کا صیغہ لانا ہے. تو اب کہیں گے اقرأ. اب اقرأ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ میں نے بنا لیا. اب اس پر ہم کہ داخل کر دیں گے تو کیا کہیں گے؟ کہ اقرأ. اب پوری عربی کیا بنے گی؟ میں نے مدرسے میں داخلہ لیا تاکہ میں پڑھوں. اب میں کہوں گا عربی میں التحقت المدرسۃ کہ اقرأ، تاکہ میں پڑھوں. اب اس کو کہ اقرأ مت پڑھنا. ٹھیک ہے. یاد ہو گیا نا کہ کہ فعل مضارع پر لفظ کہ اگر آئے گا تو وہ فعل مضارع کے آخر میں نصب کرے گا. ٹھیک. سمجھ میں آ گیا. اور بھی مثالیں ایسی بنا لینا. کتنے؟ مثال کے طور پر میں کہوں میں تمہارے گھر آیا تاکہ میں کچھ مانگوں. میں تمہارے پاس آیا تاکہ میں تم سے کوئی بات کہوں، ہے نا. میں نے آپ سے بات کہی تاکہ آپ میری بات کو سمجھیں. ٹھیک. ایسی کتنی مثالیں آپ بنا سکتے ہیں. چہارم اذن، چوتھا حرف اذن ہے. اذن جو ہے یہ بھی فعل مضارع پر جب آتا ہے تو یہ نصب دیتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا شروع ہی میں، میں نے کہا تھا کہ اذن یہ کسی نہ کسی کے جواب میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ میں کہوں میں تمہارے پاس آؤں گا. ٹھیک ہے. تب جواب میں آپ کہیں گے ارے تب تو ہم آپ کی ضیافت کریں گے، ہے نا. تب تو ہم آپ کی عزت کریں گے. میں آپ کو پڑھاؤں گا تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ تب تو ہم خوش ہوں گے. تو تب تو جو اردو میں ہم بول رہے ہیں نا، اسی کے لیے عربی کیا لے کر آئیں گے؟ اذن. تو اب ہم جتنے بھی جملے، مثال کے طور پر ہم اردو میں ایسی جملے بول رہے ہیں میں آپ کو پڑھاؤں گا. اب عربی تو میں نے بنا دی اقرئک، میں تمہیں پڑھاؤں گا. ٹھیک. اب آپ جواب میں ہم سے کہیں گے اذن افرح، اذن افرح، تب تو میں خوش ہوں گا. میں آپ کے گھر آؤں گا. آتی کا، میں تمہارے پاس آؤں گا. ٹھیک ہے. آتی بیتک، میں تمہارے گھر آؤں گا. تب آپ جواب میں کہیں گے تب تو ہماری خوش نصیبی ہوگی، ہے نا. تب تو ہماری خوش نصیبی ہوگی. تو تب تو اس کی عربی تو لے کر آ جائیں گے اذن. اور خوش نصیبی کی عربی اسعد یسعد، اسعاد سے فعل مضارع لے کر آؤ. یسعد، یسعد سے واحد متکلم یا جمع متکلم کا صیغہ لے آؤ. اسعد یا نسعد باب فعل سے. اب ہم بنائیں گے عربی کہ میں آپ کے گھر آؤں گا. تو میں نے عربی بنا لی آتی کا بیتک، آتی بیتک، میں تمہارے پاس آؤں گا. آتی کا، میں تمہارے پاس آؤں گا. اب جواب میں آپ کہیں گے تب تو مجھے میری سعادت ہوگی. اذن اسعد، تب تو میں سعادت مند ہوں گا، میری یہ سعادت ہوگی. تو اذن اسعد آپ پڑھیں گے. ٹھیک. اب صحابی کتاب کی مثال دیکھو بالکل ایسی ہی. چہارم اذن، جیسے اذن اکرمک، تب تو میں تمہاری تعظیم کروں گا. یہ کب کہیں گے؟ در جواب کسے کے گوید، اس شخص کے جواب میں کہیں گے جو یہ کہے. کیا کہے؟ انا آتی کا غدن، میں کل تمہارے پاس آؤں گا. تو جواب میں کیا کہیں گے؟ اذن اکرمک، تب تو میں تمہاری تعظیم کروں گا. ٹھیک. تو یہ چار حروف ہوئے جو چار حروف فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کے آخر میں نصب دیتے ہیں. معنی بھی سمجھا، ان کا عمل بھی سمجھا آپ نے.